السلام علیکم ریڈیٹرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا، تو چلو ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر طرف خاموشی تھی، کمرے میں بالکل ہی اندھیرا تھا، لیکن اس کمرے کے اندر بیٹھے شخص کے اندر یادوں کا شور مچا ہوا تھا۔ درد اور تکلیف کی کس قدر شدت سے وہ گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کچھ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارا نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ دوست ہماری زندگی ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی محبت جو ہمیں سکون دیتی ہے تقدیر اسے ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنا دیتی ہے۔ جب ہمیں اپنی اس محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پاپا سعید نے مجھ سے ٹوفی چھین لی ہے۔ ننھی سی رمشا احتشام کو اپنے بھائی کی شکایت لگا رہی تھی۔ سعید بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ احتشام نے پاس کھڑے سعید کو آنکھیں دکھائی تھی۔ پاپا اس نے مجھ سے بسکٹ چھین لیے تھے اس لیے میں نے ٹوفی چھینی ہے۔ سعید اپنی صفائی دے رہا تھا۔ تم دونوں بس ایک دوسرے سے چیزیں ہی چھینتے رہنا ہے۔ احتشام ان دونوں کو پیار سے گلے لگانے لگا تھا۔ ارے یہ دونوں ادھر ہیں، میں انہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ کنزا ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ہی آ گئی تھی۔ ہاں میرے پاس ہیں یہ دونوں۔ احتشام نے ایک نظر کنزا پر ڈالی تھی جو خوبصورت سی آنکھیں ویرانی سے بھرپور تھی، جس کی وجہ احتشام تھا، لیکن احتشام کو اس بات کی کب پرواہ تھی۔ آج اور بچوں سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کنزا ان دونوں کو لے کر روم میں چلی گئی تھی اور احتشام پھر ایک بار اس ہوش کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ احتشام تم آج پھر لیٹ آئے ہو۔ مصباح اس کی کلاس لے گئی تھی۔ ہاں وہ دیر سے آنکھ کھلی۔ احتشام اپنی صفائی دے رہا تھا۔ وہ تو روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ مصباح نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ہاں تو کیا کروں، معصوم سا بندہ ہوں، نہیں کھل پاتی آنکھ۔ احتشام نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یہ خود کو معصوم کہہ کر معصومیت کی انسلٹ نہیں کرو پلیز۔ تم مصباح سے چڑھا رہی تھی۔ اچھا جی تو پھر کیا کہوں، احتشام نے اس کی کالی سی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیا کہنا ہے، مصباح نے غصے سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے سے ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی، اس لیے بات کو بدلنے لگی تھی۔ احتشام اس کی اس عادت سے واقف تھا، اس لیے ہمیشہ سے ایسے ہی دیکھا کرتا تھا، ورنہ فل کانفیڈنس والی مصباح سے بچنا آسان نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، مصباح نے ابھی بھی منہ موڑا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے۔ احتشام سے لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، بالکل اس کے سامنے مصباح کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور احتشام اسے اپنی آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ مصباح نے کلاس کی طرف تیز تیز قدم بڑھا دیے تھے۔ احتشام بھی اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ آج کل اس سوشل میڈیا پر جو ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کرتے ہیں تو اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے میں ملاقات کے دوران بات کرتے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ سن کر ہی وہ لڑکی طرف گئی تھی جو خود کو پاکیزہ سمجھتی تھی۔ اس کی اصل اوقات تو یہ تھی کہ جو خود کو باپردہ کہہ کر سب عورتوں کو پردے کی دعوت دیتی تھی، کسی کا تھوڑا سا پردہ اتر جاتا تو وہ اس پر غصہ کرنے لگ جاتی۔ تو خود اس کی یہ بات تھی کہ وہ اپنے دوست سے کتنی دیر تنہائی میں باتیں کیا کرتی تھی۔ ہاں کوئی غلط بات نہیں کرتی تھی وہ، لیکن بات تو کرتی تھی نا، وہ نامحرم ہی تو تھا، اس لیے تو پھر وہ اس سے اتنے نرم لہجے میں بات کیوں کرتی تھی۔ بات جو سمجھ پائی تھی شاید کہ وہ غلط کرتی ہے، بہت غلط کرتی ہے۔ بے شک کتنی نمازیں بھی پڑھ لو، روزے رکھ لو، لیکن کسی مرد سے تنہائی میں باتیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کے اس فتنے کے دور میں کسی بھی مرد کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ لڑکیوں کا استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو میری بہت عزت کرتا ہے۔ شیطان نے ایک دفعہ پھر وہ گلانے کی کوشش کی تھی۔ محبت ہونا فطری عمل ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے لگ جانا اور اپنی ہر حد کراس کر جانا محبت نہیں ہوش بن جاتی ہے۔ لیکن اس نے تو مجھے کبھی چھوا بھی نہیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے محبوب کی صفائی دے رہی تھی خود کو، اور جو سچی محبت کرتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں، تو کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گا؟ وہ سوچنے لگی تھی، لیکن میرے گھر والے تو کبھی بھی رشتہ باہر نہیں کرتے، تو پھر میرا اس سے نکاح کیسے ہوگا؟ تو گویا وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا اور میں گناہ کر رہی ہوں۔ وہ رونے لگی تھی۔ ایک بیان اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا تو خدا سے ہدایت دے رہا تھا، بے شک خدا جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، آپ آ کر ناشتہ کر لیں۔ کنزا احتشام کو بلانے آئی تھی۔ نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مہربانی کر کے میری خدمتیں کر کے میرے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ میرے دل میں تم کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ احتشام آفس کے لیے تیار ہو چکا تھا، کنزا کے آتے ہی بھڑک اٹھا اور بغیر ناشتہ کے ہی چلا گیا تھا۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ احتشام کنزا کی کسی بھی غلطی کے بغیر جسے ڈانٹ دیتا تھا اور وہ صبر کر جاتی تھی۔ اس نے کبھی ایک لفظ بھی اپنے دفاع میں نہیں بولا تھا۔ آج بھی وہ چھپ کر کے کچن میں آ گئی تھی اور بچوں کا ناشتہ بنانے لگی، پھر اسے اپنی ساس کلثوم بیگم کا ناشتہ بھی بنانا تھا۔ احتشام آفس پہنچ چکا تھا، روز کی طرح آج بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسے دل بھی لگانا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت نقصان ہو چکا تھا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ اب وہ مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو بلا کر اسے ساری تفصیل لے لی تھی اور اپنے کام پر لگ گیا۔ مصباح تم ادھر بیٹھی ہو اور میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ احتشام نے آتے ہی گلہ کیا تھا۔ ہاں بس میرا دل کر رہا تھا کہیں خاموش سی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں، اس لیے ادھر ہی آ گئی۔ مصباح نے کسی سوچ میں گم بیٹھے ہوئے سر اٹھا کر اسے جواب دیا تھا۔ اچھا جی، اور آج یہ دل کیوں کہہ رہا ہے؟
وجہ بتاؤ مجھے۔ احتشام اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بس ایسے ہی مصباح نے لاپرواہی سے کہا۔ مصباح ایک تو تم کسی سے بات کرنے کا صحیح سے جواب بھی نہیں دیتی۔ احتشام نے منہ پھیلا کر کہا تھا۔ کس بات کا صحیح سے جواب نہیں دیا میں نے؟ مصباح نے اب ساری توجہ اس کی طرف کر لی تھی۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں میں؟ احتشام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا تھا۔ چلو کوئی ایک تو بتا دو۔ مصباح نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ کل رات کو میں نے تم سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تو تم نے کہا کہ مجھے نیند آئی۔ اب میری بات کا جواب دیے بنا ہی سو گئی تھی۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تو کیا نہیں جانتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ مصباح نے اس کی آنکھوں میں جان کر سوال کیا تھا۔ جانتا ہوں پر اظہار چاہتا ہوں۔ احتشام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں میں سمونا چاہا۔ اظہار کیا تو تھا، مصباح نے جواب دیا۔ ہاں، 1 سال پہلے۔ احتشام نے منہ پھیلایا تھا۔ میری طرح تو نہیں کرتی نا اظہار، جو ہر روز سے 10 بار تمہیں بتاتا ہوں کہ آئی لو یو۔ احتشام نے اس کے ہاتھ پر زور دے کر دباتے ہوئے کہا تھا۔ کیا اظہار ضروری ہے؟ تم مجھے روز نہ بھی بتاؤ تو مجھے یقین ہے کہ احتشام لڑکا صرف مصباح علی سے محبت کرتا ہے۔ مصباح نے اپنا دوسرا ہاتھ احتشام کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جی، تو تم اظہار کر دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ بھلا احتشام کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ یار، آئی لو یو تو میری زندگی ہو، میری آرزو ہو، میرا سب کچھ ہو، میرے جینے کی وجہ ہو۔ میں نے جو محرومیاں دیکھی ہیں ان سب کو تم نے ایک ایک کر کے ختم کر دیا ہے۔ میرے ہر درد میں میرا سکون بنے ہو تم۔ میرے ہر آنسو کو تم نے اپنی پورت پر چن لیا ہے۔ میں تم سے محبت میں عشق کرتی ہوں۔ احتشام پر اظہار سے ڈرتی ہوں کہ کہیں تم مغرور نہ ہو جاؤ، کہیں تم میری قدر کرنا نہ چھوڑ دو۔ احتشام، اگر کسی دن تم نے مجھے اگنور کیا تو میں مر جاؤں گی۔ مصباح کہتے ہوئے رونے لگی تو احتشام اسے خاموشی سے سن رہا تھا، اسے چپ کروانے میں لگ گیا۔ پلیز مصباح، چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی اگنور نہیں کروں گا، میری جان، پرومس۔ مصباح نے ہاتھ آگے کر دیا تھا اور احتشام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پکا پرومس کیا تھا۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب احتشام مصباح کی قدر نہیں کرے گا۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی، اس نے وضو کر کے خدا کے آگے سجدہ کیا تھا، رو رو کر گر گرا کر معافی مانگی تھی۔ اس نے اپنے گناہ کی، بے شک خدا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تو اپنے محبوب سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی، اسے چھوڑ دے گی۔ ہاں، خدا کی رضا کی خاطر اپنے محبوب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ تکلیف اور درد و تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن اسے اپنے محبوب سے دور ہونا تھا۔ اور ایک ان سوچوں میں گم بیٹھی ہو، اٹھ کے کوئی کام دھندا بھی کر لیا کرو، سارا دن آرام فرماتی رہتی ہو۔ اس کی ستیلی امی سے آوازیں لگانے لگی تھی۔ اب بھی سالن بنا کر وہ آئی تھی، سارا کام تو وہ خود کرتی تھی، پھر بھی آج تھوڑی سی دیر ہوگی تو اسے باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ آج میرا بھائی آ رہا ہے، اس کے لیے اچھا سا کھانا بنا دو۔ اماں نے تمہارے رشتے کے لیے کہا تھا تو وسیم تمہیں دیکھنے آ رہا ہے۔ اب بس کرو، یہ پڑھائی اور اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ میں بھی اپنے فرض کو سر انجام دے پاؤں۔ اس کی امی اب بھی بولتی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کام کرنے لگ گئی تھی۔ اب یہ سب وہ کیسے بتائے گی؟ پھر کون اسے حوصلہ دے گا کہ صبر کرو؟ ایک ہی تو اس کا دوست ہے جسے وہ خدا کی رضا کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، تو پھر خدا ہے نا، بس اسی سے اپنے دل کی باتیں کروں گی۔ اب سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ شمیم بیگم ساڑی کا پلو پکڑے کنزا کے پاس آئی تھی، جو ابھی بھی رب سے حلیے میں بیٹھ کر سر پر اپنے فرینڈز کے ساتھ گپ شپ میں لگی ہوئی تھی۔ ماما، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ آپ بھی جائیں نا، کنزا نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج کلثوم کے بیٹے کی سالگرہ ہے، احتشام رضا کی ہو، تم ادھر جانے کے لیے انکار کر رہی ہو؟ شمیم بیگم اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو پہلے تو بہانے بناتی تھی اپنی خالہ کے گھر جانے کو، آج انکار کر رہی تھی۔ ماما، کیا کرنا ہے جا کر؟ احتشام تو ہر وقت ایٹیٹیوڈ دکھاتا رہتا ہے، بات بھی بہت کم کرتا ہے مجھ سے، اور آج تو پھر اس کے کافی زیادہ فرینڈز آئے ہوں گے، وہ بالکل ہی مجھے ٹائم نہیں دے گا۔ کنزا نے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ احتشام سے، لیکن احتشام نے ہمیشہ سے خالہ زاد کزن کے آگے کچھ اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اچھا تم آؤ تو صحیح، میں کلثوم بیگم سے بات کروں گی، اسے سمجھائیں گی۔ شمیم بیگم نے اس کے بالوں کو پیار سے سلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر تیار ہوئی تھی کہ چلو دیر ہو رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر رضا ہاؤس سے وہ پہنچ گئے تھے، جو اس علاقے کی سب سے بڑی کوٹھی تھی۔ آج لائٹ سے چمک رہی تھی۔ رضا صاحب اپنے اکلوتے بیٹے احتشام اور رضا کی سالگرہ ہر سال دھوم دھام سے مناتے تھے۔ احتشام بھی اپنے سب فرینڈز کو انوائٹ کرتا تھا، لیکن مصباح کبھی بھی نہیں آ سکی کیونکہ اس کی فیملی اسٹرکٹ تھی۔ لیکن دوسرے دن احتشام کا گفٹ سے مل جاتا تھا۔ احتشام نے کنزا سے گفٹ لینے کے بعد اسے کوئی خاص گفٹ نہیں کروائے تھے، البتہ کلثوم بیگم نے اسے وارن بھی کیا تھا کہ کنزا سے باتیں کیا کرو، لیکن اسے ان باتوں کی بھی پرواہ نہ تھی۔ گیسٹ سب جا چکے تھے، کنزا بھی ادھر ہی تھی، لیکن احتشام اسے اگنور کر کے سر پہ لگا ہوا تھا۔ کنزا کے لیے سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھی رہی۔ آج میرے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، کھانا اچھے سے تیار کر دینا اور اپنا حلیہ بھی کچھ بہتر کر لینا۔ ان سب کی بیویاں بھی ساتھ آنے والی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ مسکین سی شکل بنا کر کے سامنے جاؤ اور بعد میں مجھے باتیں سننی پڑے۔ احتشام نے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ٹائی باندھتے ہوئے کنزا سے مخاطب ہوا تھا۔ کنزا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسکن کلر کی شرٹ میں بہت پیارا لگ رہا تھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی، کنزا کہہ کر نکل گئی تھی۔ ویسے تو کبھی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا،
لیکن آج خاص طور پر بلوا کے نصیحتیں کر رہا ہے۔ چلو اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ مجھے کچھ تو سمجھتا ہے۔ کنزا دن میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ احتشام کے جانے کے بعد اس نے اپنا سارا دن کچن میں لگا کر ہر قسم کی ڈش تیار کی تھی۔ ساتھ میں ملازمہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرے، اس لیے وہ ملازموں کو کسی اور کام میں لگا دیتی تھی۔ جاؤ تم بچوں کو نہلا دو، کنزا نے اسے بھیج دیا تھا۔ شام کو اس نے بلیک کلر کا ڈریس نکال کر پہن لیا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا تھا۔ خود کو ایک دفعہ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے شرما گئی تھی۔ کاش کہ احتشام مجھے سچے دل سے اپنا لیتا تو آج وہ میری نظریں اتارتا نہ تھکتا۔ کنزا سوچ میں گہرے بھنور میں چلی گئی تھی اور آنسو کی ایک لڑی چہرے پر بہہ گئی تھی۔ رات کو سارے گیسٹ آئے تھے، سب احتشام اور کنزا کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا، بھابھی احتشام کے ایک دوست نے کہا، اور باقی سب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ احتشام سب کچھ دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں بعد اس نے کنزا کو خوبصورت سا تیار ہو کر گپ شپ لگاتے دیکھا تھا، جو آج وہ اس کے دوستوں کی بیویوں سے بتا رہی تھی۔ ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے اسے سارے چیزیں ہوتی ہے۔ کوئی کیا جانتا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی احتشام نے اسے خود سے دور کر کے اسے نفرت کا اظہار کر دیا تھا۔ پھر ایک سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی نفرت برداشت کر رہی تھی۔ سب گیسٹ آ چکے تھے۔ آج احتشام نے پہلی بار اسے پیار سے شکریہ کہا تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ احتشام کنزا نے بات تو کرنی چاہی تھی۔ اس بات کا شکریہ کہ تم نے میرے دوستوں کے سامنے میری عزت رکھی۔ احتشام نے مسکرا کر کہا اور کنزا کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے آپ بہت اچھے لگتے ہیں احتشام، کنزا کہہ کر روم سے نکل گئی تھی اور احتشام کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی یادوں میں۔ احتشام تم بہت بڑے ہو، مصباح اسے گلے لگا رہی تھی، اور تم بہت اچھی ہو۔ احتشام اسے مسکرا کر چڑھا رہا تھا۔ احتشام تمہیں کیا ضرورت ہے اس لڑکی سے اتنا پریم ہو کر بات کرنے کی؟ مصباح کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ احتشام نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تم کسی اور سے بات بھی کرو۔ وہ رونی صورت بنا کر بولی تھی۔ اوہ ہو تم بنا مصباح! احتشام اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا اور چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے کر رہا تھا۔ کیا میں بھی؟ مصباح نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ یہی کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، مجھ معصوم پر؟ احتشام نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے تم کتنے معصوم ہو، بس مسکرا کر کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیتے ہو۔ مصباح نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ ارے کس کو میری مسکراہٹ نے دیوانہ بنا دیا؟ احتشام نے انجان بننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے مصباح گھاس کو توڑنے لگی تھی، ساتھ میں منہ بھی پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ تو مجھے آج پتا چلا ہے کہ تم میری مسکراہٹ کی دیوانی ہو۔ احتشام مسکرایا تھا۔ اچھا اچھا، اب زیادہ نہیں مسکراؤ تم، ورنہ مصباح نے اس کی طرف انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا۔ ورنہ کیا؟ احتشام نے اس کی انگلی پکڑ لی تھی۔ ورنہ مجھے تم پر پیار آ جائے گا اور میں بھول بیٹھوں گی کہ تھوڑی دیر پہلے تم کسی اور لڑکے سے مسکرا کر فلرٹ کر رہے تھے۔ مصباح نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اس نے بس مجھ سے کچھ ہیلپ مانگی تھی تو میں نے مسکرا کر اسے سمجھا دیا۔ احتشام اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر مصباح کو اپنے خوبصورت مسکراتے ہوئے منہ پر اہم آہی کہہ کر جواب میں مسکرا پڑی۔ وسیم دیکھو، میری بیٹی بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تم اسے ہمیشہ خوش رکھو گے، مجھے پورا یقین ہے تم پر، اس لیے تمہیں اس کا ہاتھ سونپ رہی ہوں، ورنہ تو رشتوں کی کمی نہیں ہے میری بیٹی کے لیے۔ اس کی امی اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ ہاں کرنی ہی تھی، آخر کو مفت میں لینے والا تھا، اس کو جہیز کا ایک پیسہ بھی سکینہ بیگم اس کو دینے والی نہ تھی۔ باجی آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسے اپنے ہاتھ کا پھولا بنا کر رکھوں گا۔ وسیم کو وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے اب وہ جلد از جلد سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کچھ پیسے اپنی بہن کو پکڑا دیا تھا کہ کچھ لے دے گی۔ اس کو اوپر سکینہ بیگم نے وہ پیسے بھی اپنے صندوق میں ڈال دیے تھے۔ ویسے بھی اس کی بیٹی کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ تو بایا پہن کے یوں نہیں جاتی تھی۔ آج وہ کسی اور کے نام کے ساتھ بن چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کی لڑی نکلی تھی۔ کیا میں اسے بتاؤں کہ میرا رشتہ طے ہو گیا؟ اس نے پھر سوچا، پھر سیل فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں پھر سے گناہ کی طرف جا رہی ہوں جس گناہ کی معافی میں مانگ چکی ہوں۔ نہیں، میں نہیں کروں گی اسے ایک کال کہیں زمین کی آواز نے اسے پھر سے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا اور وہ سیل فون رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا آخر تم کب تک کنزا کو سزا دیتے رہو گے؟ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ کلثوم بیگم احتشام سے مخاطب ہوئی تھی۔ ماما پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، ورنہ میں کہیں یہ نہ بھول بیٹھوں کہ آپ میری ماں ہیں، میری خوشیوں کی دشمن۔ میں احتشام نے بنا دیکھے ہی کلثوم بیگم کو جانے کا کہا تھا۔ بیٹا معاف کر دو مجھے، میں خود کیسے ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا۔ کلثوم بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماما کوئی فائدہ نہیں اب معافی مانگنے کا، نہ ہی میرا آپ کو معاف کر دینا مجھے میری مصباح واپس لوٹا سکتا ہے، اس لیے پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ احتشام نے غصے اور غم سے اپنی مٹھیاں بند کر کے انہیں جانے کو کہا تھا۔ کلثوم بیگم مزید نہیں رکی تھی، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مصباح دیکھو میری بات تو سن، میں ضرور مما کو منا لوں گا، تم ہی میری دلہن بنو گی۔ احتشام مصباح کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کل اس کی امی کی تلخ باتوں کی وجہ سے احتشام سے ناراض تھی۔ یار بس کرو، یہ جھوٹی تسلیاں دینا بند کرو مجھے، میں دیکھ چکی ہوں کہ کل تمہاری امی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ مصباح نے ساکت چہرے سے کہا تھا۔ اچھا پتا ہے مجھے کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، لیکن انہیں میری خاطر ماننا ہی پڑے گا۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ لیکن اب میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ مصباح نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا تو ابھی بہت ٹائم ہے، فرحت منا لیں گے سب کو، فی الحال
ہم اپنے کل کے لیے آج کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ چلو منہ صحیح کرو۔ تشام نے اسے پیار سے اپنی آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا تھا۔ مصباح نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ تشام، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، ورنہ جیسے ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی طلب نہیں رکھنا چاہیے۔ مصباح سے کہہ رہی تھی، کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا محبت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اسے پا لیا جائے؟ میں تمہیں حاصل کر دوں گا، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو میں پھر بھی ساری زندگی تم سے ہی محبت کروں گا۔ تشام نے اسے مزید قریب کر لیا تھا۔ مصباح کو بھی اس کی قربت میں سکون سا مل گیا تھا۔ مصباح نے خدا کی رضا کی خاطر اپنی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے احتشام کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا سر نمبر بھی بلاک لسٹ میں لگا دیا تھا اور یونی میں بھی بالکل ہی اگنور کرتی تھی۔ یہ سب احتشام سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے بھی گھر میں ایک ہی ضد لگا لی تھی اور آخر اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مصباح آج برہم بن کر احتشام کی زندگی میں آ گئی تھی۔ خدا نے اسے اس کی نیکی کا صلہ دے دیا تھا۔ احتشام سے پا کے بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی زندگی کی ہر آرزو پوری ہو چکی تھی۔ کتنی دیر لگا دی آپ نے؟ احتشام مصباح میں آتے ہی گلا کیا تھا۔ یار کیا بتاؤں، دوستوں نے روک لیا تھا، آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ احتشام نے دیر سے آنے کی وضاحت دی تھی۔ لال جوڑے میں محبوس مصباح بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہے اور مصباح۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تعریف کی تھی۔ مجھے پتا ہے، مصباح نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا تھا۔ اچھا جی، تو میری مصباح کو سب پتا ہے؟ احتشام نے اس کی ٹھوڑی کو پیار سے اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی ہاں، مصباح نے سر ہلا دیا۔ مصباح، پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ احتشام نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مصباح شرم سے لال اور سرخ ہو رہی تھی۔ احتشام نے اسے منہ دکھائے سونے کے کنگن دیے اور ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کنزا نے بال بھی چھوڑے ہوئے تھے، ابھی وہ نہا کر باہر نکلی تھی جب احتشام اچانک گھر میں داخل ہوا تھا۔ کنزا اسے دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی کمرے میں پڑا ہوا تھا جسے وہ بھول آئی تھی۔ احتشام کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کنزا نے شرم سے نظر چھپا لی تو احتشام اس کے پاس سے گزر کر روم میں چلا گیا۔ کہیں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ احتشام اپنے دل پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے اب کنزا کا معصوم چہرہ گردش کرنے لگا تھا۔ مصباح، یہ تمہارے لیے آج کا سوٹ ہے، اس کو ہی پہن کر نیچے آنا۔ کلثوم بیگم نے اس کو پرپل کلر کا جوڑا پکڑایا تھا، ساتھ میں سختی سے تاکید بھی کر دی تھی کہ یہ جوڑا پہن کر نیچے آنا۔ مصباح نے وہ جوڑا پکڑ کے رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر آئی تو اس جوڑے کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ او میرا خدا، یہ کیسا لباس ہے جس کے بازو بھی نہیں ہے؟ مصباح کو اس سوٹ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ تم اب تک تیار نہیں؟ مہمان سارے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ احتشام اس کو لینے آیا تھا بھی رات پر لباس میں تھی۔ احتشام، اس سوٹ کی بازو بالکل بھی نہیں ہے، دوپٹہ بھی بہت باریک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس سے کپڑے نہیں پہنتی۔ مصباح نے اس کے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احتشام کو بتایا۔ تو کیا ہو گیا؟ اگر پہلے نہیں پہنتی تھی تو اب خود کو بدل لو میری جان، کیونکہ اب تم ایک مڈل کلاس لڑکی نہیں رہی۔ مسز احتشام رضا بن چکی ہو۔ احتشام نے اس کے قریب آ کر پیار سے کہا تھا، لیکن احتشام، میں یہ بےہودہ لباس نہیں پہنوں گی۔ مصباح نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اوہو مصباح، ضد نہیں کرو، جو مما ڈریس دے کر گئی ہیں وہ چپ کر کے پہن کے نیچے آ جاؤ۔ احتشام کو اس کی بلا وجہ کی ضد پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے تنگ آ کر کہنے لگا تھا، نہیں احتشام، میں یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ مصباح بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی کوئی اور مکمل بازو والا ہے وہ پہن لو، بس جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ آخر احتشام کو اپنی محبت کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ مصباح نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ مصباح کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا اسے بغیر بازو کے سوٹ پہن کر، لیکن وہ احتشام کو خوشی دینے کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسے ہیں آپ؟ کا فہیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑا تھا، سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ مصباح کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں کیا، تبھی احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فہیم کے ہاتھ میں دے دیا۔ مصباح سے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی مرد کیسے اپنی بیوی کا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دے سکتا ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ مڈل کلاس لڑکی نہیں ہے بلکہ ہائی سوسائٹی کے طبقے میں آ چکی ہے۔ یہاں ایسی بڑی بڑی باتوں کو بالکل عام سی چھوٹی باتیں سمجھا جاتا ہے۔ فہیم نے اس کے ہاتھ کو زور دیا تھا۔ مصباح نے در سے نظر اٹھا کر اس پہ دیکھا، وہ ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مصباح نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑوا دیا تھا اور بھاگتے کمرے میں آتی ہے۔ احتشام کو اس کا اس طرح بھاگ کر آنا بہت برا لگا۔ اس نے آتے ہی اسے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی ایسے بھاگ کر آنے کی؟ احتشام اسے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ مصباح آتے ہی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا مصباح؟ وہ دیکھ ہی رہا تھا نا، تمہیں کھا تو نہیں رہا تھا، اور یہ تو بہت معمولی سی بات ہے جس کا تم اتنا ایشو بنا رہی ہو۔ احتشام اس کو چلانے لگا۔ آپ کے لیے ہوگی معمولی بات، پر میرے لیے نہیں ہے۔ مصباح بھی جواباً میں چلائی تھی، اب اس کی بھی ہمت جواب دے رہی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ احتشام بڑھا تھا۔ سچ کہتی تھی مما، تم سے شادی کر کے میں بہت پچھتاؤں گا، اور وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ احتشام غصے سے کہتا ہوا نکل گیا تھا۔ مصباح وہیں بیٹھ کر اس کی طرف باتوں کو سوچ کر رونے لگی تھی۔ تو کیا یہ تھی محبت احتشام کی جو بس اب ختم ہو گئی تھی؟ مصباح نے بھول کر رونا شروع کر دیا تھا۔ کتنی دیر وہ بے بسی کی نوبت بنی بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر کپڑے بدل کر سو گئی۔ اسے نہیں پتا تھا پھر کب احتشام آیا، سو گیا، اسے کوئی خبر نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی احتشام نے اسے جگایا تھا، ضروری سمجھا تھا۔ صبح کے ٹائم احتشام نے مصباح کو نہیں بلایا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کتنا بدل گیا ہے، لیکن وہ ہر بات سے انجان تھی کہ
اس کے پیچھے کلثوم بیگم کا ہاتھ ہے۔ احتشام ہم سے ناراض ہیں۔ آخر مصباح نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا، نہیں میں کیوں ناراض ہونا ہے تم سے؟ احتشام کو بھی اپنی کل والی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بات شروع کرے۔ اب مصباح نے شروع کر دی تھی تو وہ بھی اسے بات کرنے لگا تھا۔ دن بہ دن دونوں کا پیار بڑھتا جا رہا تھا اور کلثوم بیگم کو ان کا یہی پیار کاٹ کھانے کا دور رہا تھا۔ اس نے مصباح کی ہر بات پہ اعتراض کیا، احتشام اور اس کے درمیان لڑائی کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن مصباح سب سمجھ چکی تھی۔ وہ احتشام کے ساتھ لڑائی نہیں کرتی تھی، احتشام کی چپ کر کے سن لیتی تھی اور پھر احتشام کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا وہ اسے منا لیتا تھا۔ اس طرح لڑائی جھگڑے اور پیار محبت میں خدا نے ماں باپ بننے کا شرف بخش دیا تھا اور معصوم سا سعید اس دنیا میں آ گیا تھا۔ ارے تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ ابھی آنٹی آ کر مجھے ڈانٹے گی۔ مصباح زوبیہ کو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے اندر ڈانٹنے والے انداز میں کہنے لگی تھی، بس آپ ہی آ رہی ہوں تیار، آپ ہی ہو رہی ہوں تیار، رات کو بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ سستی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا اچھا کل سے تمہاری منگنی کا فنکشن ہو جائے پھر آرام سے سو جانا۔ مصباح سے پیار سے کہتے ہوئے اس کے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ اچھا چلو میں باہر کی تیاری دیکھ لوں۔ مصباح کی آنکھ میں پانی آ گیا تھا۔ ان غیر لوگوں سے اسے اتنا پیار ملا تھا کہ اسے کبھی یاد نہیں آئے تھے۔ یادداشت تو اس کی ویسے ہی چلی گئی تھی کار ایکسیڈنٹ میں، لیکن یہاں سب لوگوں کا پیار پا کے اس نے اپنا ماضی سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے آپ رو رہی ہیں؟ زوبیہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں نہیں، یہ تو بس خوشی کے آنسو ہیں۔ مصباح اس کو خود سے پیچھے کر کے خود باہر نکل گئی تھی اور زوبیہ سوٹ چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ باہر جلدی کر لو ساری تیاریاں۔ اور مصباح یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ صحیح سعدیہ بیگم مصباح سے مخاطب ہوئی تھی، بس آنٹی میں یہ سلاد بنا دوں، ملازمت سے پھر چینج کروا دوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ مصباح مسکراتے ہوئے نے کمرے میں بیچ دیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے۔ زوبیہ اور طلحہ کی منگنی ہو گئی تھی۔ سعدیہ بیگم کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا۔ ان کے شوہر کی ڈیتھ کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے اکیلے ہی اپنے دونوں بچوں کی پرورش کی تھی اور پھر ان کی زندگی میں مصباح آئی۔ وہ اس نے آتے ہی سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ سعدیہ بیگم اسے بیٹی سے بڑھ کر چاہنے لگی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ مصباح کلثوم بیگم کی چالوں کو اچھے سے سمجھ چکی تھی اور خود کا دفاع کرتی رہتی تھی۔ اسی دوران رنشا بھی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ احتشام اور بیٹی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ رنشا کی شکل بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، اس لیے وہ احتشام کو بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ مصباح فکر اور پریشانی میں نیچے اتر رہی تھی جب اس کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسلا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے زاویہ نے اسے پکڑ لیا تھا۔ مصباح نے تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ارے سنبھل کر چلا کر، لیکن سوچوں میں گم ہے۔ زاویہ کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے مصباح کو خود سے دور کیا۔ سوری وہ بس ایسے ہی پتہ نہیں چلا مجھے، مصباح نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زاویہ وہاں مزید رکا نہیں تھا، جلدی سے آگے قدم بڑھا کر آگے بڑھ گیا۔ مصباح اسے حیرانگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں کیا ہو گیا؟ مصباح سوچتی کچن میں چلی گئی تھی، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میرا خود کا کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے رہے، ایسے ہی میری باہوں کے حصار میں رہے؟ زاویہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا، بس بہت ہو گیا، میں مما سے بات کر کے مصباح کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر دوں گا۔ زاویہ نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنٹی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اب کی بار میں ایسا پلان بناؤں گا کہ مصباح سیدھا اوپر پہنچ جائے گی۔ فہیم کلثوم بیگم کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس بات کلثوم بیگم کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو فہیم، مجھے جلد از جلد اس سے جان چھڑانی ہے، تبھی جا کر میں فضا کو اپنے گھر کی ایک دلہن بنا کر لا سکوں گی۔ کلثوم بیگم غصے سے کہہ رہی تھی، بس آنٹی ایک آخری موقع دے دو، پھر آپ دیکھیے گا۔ فہیم نے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کے باہر نکل گئی۔ تم آج مجھ سے ملنے آ رہی ہو نا؟ طلحہ زوبیہ سے بہت پیار بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں آ جاؤں گی، زوبیہ بھی اسے ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ کس سے ملنے جا رہی ہو تم؟ مصباح نے پوچھا تھا جس کی بات سن چکی تھی۔ میں طلحہ سے ملنے جا رہی ہوں، زوبیہ نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ مصباح نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اوہ آپ ہی آج پھر سے وہی بات، آخر تو منگیتر ہے، وہ میرا حق رکھتا ہے مجھ سے ملنے کا۔ زوبیہ نے غصے سے کہا تھا۔ اس وقت سے مصباح اپنی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی، لیکن وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ مصباح اس کے قریب آ کر سمجھانے لگی تھی، تو پھر زوبیہ نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے رٹائی سے پوچھا، تو پھر یہ کہ تم مجھ سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ مصباح نے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا۔ دیکھیے آپ ہی، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، کوئی جاہل اور گنواہ نہیں ہوں جو مجھے آپ سے پوچھنا پڑے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس لیے آپ میرے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے تو بہتر ہوگا۔ زوبیہ سے انگلی سے لام کرتے ہوئے غصے میں باہر نکل گئی تھی اور مصباح نے اپنا سر پیٹ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس گھر والوں کے بہت احسانات ہیں اس پر، وہ بس سعید سعدیہ بیگم کو کچھ بتاتی تو ہو سکتا تھا الٹا سے ہی غلط سمجھتی، اس لیے وہ مجبوراً چپ کر گئی تھی۔ آپ کے لیے ایک ڈاک آئی ہے۔ ملازم نے احتشام کو ایک لفافہ پکڑایا تھا۔ یہ کس نے بھیجی ہے؟ احتشام نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ جی میں نہیں جانتا کس نے بھیجی ہے، ملازم نے موٹمانہ انداز میں کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ احتشام نے اس کو جانے کا کہا اور وہ لفافہ کھولنے لگا۔ لفافے میں موجود پکس دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ مصباح فہیم کی باہوں میں تھی۔ احتشام غصے سے لال ہو رہا تھا، فوراً سے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ یہ کیا ہے مصباح؟ احتشام نے اس کے منہ پر وہ پکس پہنتے ہوئے چلانے والے انداز میں پوچھا۔ کیا ہے یہ؟ مصباح بھڑا گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پکس دیکھ کر سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ کلثوم بیگم اپنی چال چل چکی تھی۔ احتشام یہ سب جھوٹ ہے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ مصباح اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، بس کرو یہ ڈرامے، کلثوم بیگم چلائی تھی۔
اس بار وہ بھی احتشام کے پیچھے ہی آ چکی تھی، یہ ڈرامہ نہیں ہے، احتشام اس بار روتی پھرتی اس کے پاؤں میں بیٹھتی تھی، لیکن احتشام کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، اس نے پاؤں سے پیچھے دھکا دے دیا، نکل جا میرے گھر سے، کچھ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، یہ میرا گھر ہے، مسکا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھو تو میں سیدھا کرتی ہوں ابھی۔ کلثوم بیگم نے اسے کھینچ کر باہر لے آئی تھی، اسے سارے سین میں احتشام ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ کلثوم بیگم اسے گاڑی میں زبردستی بٹھا چکی تھی، ڈرائیور ڈانس پر اس کو لے کر چھوڑا، مسکا روتی بلکتی رہی، لیکن کیوں کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ بچے بھی اسے چھین چکے تھے، وہ بے یار و مددگار تھی، بے سہارا تھی، جس کے سہارے آئی تھی وہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کی برسوں کی محبت کو رون چکا تھا۔ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا اسے اپنی محبت پر کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے سر پیچھے سیٹ سے ٹکا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ بریک کام نہیں کر رہے، ڈرائیور پریشان ہو گیا تھا۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کوشش کرو گاڑی روکنے کی، مسکا نے پریشانی میں آگے ہو کر اسے نصیحت کی تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ رک نہیں سکتی، اب آپ گاڑی سے چھلانگ لگا دو۔ ڈرائیور نے اسے کام کی آواز میں کہا تھا۔ نہیں میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہوں، میرے پیٹ میں ان کا بچہ ہے، مسکا نے اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیگم صاحبہ پلیز میری بات مان لیں، ڈرائیور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر لے کر گیا تھا ڈرائیور۔ بیگم صاحبہ آپ چھلانگ لگائیں، پھر میں بھی چھلانگ لگا دوں گا۔ ڈرائیور نے پھر مسکا کو کہا اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ تھا، اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی، سیدھی جا کے ایک ٹپر سے ٹکرائی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے نکلنے کی کوشش کی تھی کہ سامنے سے آتے ٹرک سے اس کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی تھی، گاڑی وہیں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، ساتھ میں ڈرائیور کی بھی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی وہاں پہنچ گیا، گاڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ اس طرح جب احتشام کو اطلاع دی گئی تھی، اس کے نزدیک مسکا اور ڈرائیور دونوں مر چکے تھے۔ کلثوم بیگم مطمئن تھی کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی تھی، لیکن احتشام اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ نہ تو اسے اپنا ہوش تھا، نہ ہی بچوں کا ہوش تھا۔ وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اسے اپنے آپ کو زہر لگنے لگا تھا، نفرت ہونے لگی تھی اسے خود سے کہ شاید وہ ساری زندگی اس سے اپنی زندگی گزار ہوتا۔ لیکن ایک دن کلثوم بیگم اور فہیم باپی آپس میں ہوئی گفتگو کو سن لیا تھا، جس میں ثابت ہوا تھا کہ مسکا کا قصور تھی اور اس کو قتل کروایا گیا تھا۔ تبھی سے احتشام نے اپنی ماں سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پھر رضا صاحب نے کافی منت سے معاشرے پر جا کر وکیلوں سے شادی کے لیے مانا، لیکن شرط یہی تھی کہ وہ صرف بچوں کے لیے گھر میں آ رہی ہے۔ رضا صاحب اسی بات پر مان گئے تھے کہ چلو شادی کے لیے مانا تو صحیح۔ کنزا کو پہلی بات احتشام نے اپنے رویے سے باہر کروا دیا تھا کہ اس کے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کنزا روتی ہوئی سو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا سب ٹائم احتشام کے بچوں کو دینا شروع کر دیا۔ ماما مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زاہد سعدیہ بیگم کے روم میں آیا تھا۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات کرنی ہے؟ سعدیہ بیگم نے پیار سے اسے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماما میں مسکا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زاہدہ نے پتا سے سعدیہ بیگم پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے چڑھائی تھی۔ کیا ہو گیا ماما؟ آپ تک سے کر رہی ہیں، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو تم ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں، جو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ سعدیہ بیگم کا غصہ اب بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ماما تو ہمیں اس بات سے کیا لینا دینا کہ وہ کون تھی؟ ہمیں تو اس بات سے تعلق رکھنا ہے نا کہ وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ زاہدہ نے اسے سمجھاتے کی کوشش کی تھی۔ بس زاہدہ سے آگے ایک لفظ بھی نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں، ہمیں تم سے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ سعدیہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا تھا۔ زاہدہ چپ کر کے چلا گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ یہ حال یہ کیسی آزمائش ہے نا، کیسے زاہدہ نے اس سے شادی کروا دی جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ پتہ نہیں وہ اس کا جائز بچہ تھا یا یہ شادی شدہ تھی، میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں تو بس اس کی مدد بس تو ہی میری مدد فرما اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی جگہ سے کوشش کی ہے مسکا کی بچاؤ مل جائے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کیا کروں۔ میرے خدا سعدیہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ زوبیا یار کیا ہو گیا؟ تم مجھ سے پردہ کرو گی؟ میں تمہارا ہونے والا ہسبینڈ ہوں اور تم مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ طلحہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اسے ہوٹل کے ایک روم میں لے آیا تھا اور اب اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوبیا یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی طلحہ کی محبت میں اس میں وہ سب کر دیا جس سے مسکا ڈرتی تھی۔ منگیتر نامحرم ہی ہوتا ہے جان، اب پلیز رو نہیں جلدی کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ طلحہ اسے خلاف اسرا رہا تھا، لیکن زوبیا مسلسل روئی جا رہی تھی، شاید کہیں اس کا زمین سے ملامت کر رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی لیکن اب کیا فائدہ تھا جب وہ چڑیا چگ گئی تھی تو طلحہ نے زوبیا کو کسی طرح بلا اسرا کر گھر بھیج دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ روتی رہی تھی لیکن کسی کو کچھ نہیں بتا پائی تھی۔ کنزا جلدی سے میرے روم میں آیا اور احتشام نے کنزا کو میسج کیا تھا جب وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی پر خود کو سنبھالا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روم میں پہنچی تھی۔ روم میں صرف کینڈل سے کی روشنی ہی جل رہی تھی اور بس خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ احتشام نے اسے کمر سے پکڑ لیا تھا، سانس تھم سی گئی تھی، بلکہ سویٹ وائف میری لائف۔ احتشام اس کام میں سرگوشی کی کنزا شرم سے شک گئی تھی۔ وہ سر احتشام کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ احتشام نے اس کا چڑھا ہاتھ سے اوپر کر کے اس کے بچھانے پر مہر صبر کی تھی، اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر بیگ تک لے آیا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس بات سے انجان کے آنے والے دنوں میں ایک طوفان اٹھنے والا ہے۔ سعدیہ بیگم اپنا
خیال کیوں نہیں رکھتی؟ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ شوگر چھوڑ دے، آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ میری بات سن لو۔ ڈاکٹر مصباح ساریہ بیگم کو سمجھا رہی تھی۔ آج وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آئی تھی اور مصباح نہیں پی جاتی، مجھ سے پی جائے۔ ساریہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، بیٹا اب اس کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر جو مصباح جو اس کی فیملی ڈاکٹر تھی اور سعدیہ بیگم کی کافی اچھی دوست بھی تھی، اس طرح متوجہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ اس پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، جلدی پلیز آئیں۔ نرس بھاگتی ہوئی کہیں آگے تھی۔ اچھا یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں آ رہی ہوں۔ ڈاکٹر مصباح نے اٹھتے ہوئے کہا، سعدیہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، پیشنٹ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تو آگے بڑھ گئی تھی۔ کون سے پیشنٹ؟ سعدیہ بیگم اس کی طرف دیکھا، کبھی ٹائم نہیں ہے بتانے کا، آپ ہی میرے ساتھ ہی چلیں، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ ڈاکٹر کہتی ہوئی نکل پڑی تھی، ساتھ ہی سعدیہ بیگم بھی نکل کر چل پڑی تھی۔ ایک کمزور سا وجود جس کی نظر چھپ پر تھی، جانے کا تلاش کر رہی تھی، وہ لڑکی کیسے ہیں آپ؟ اور ڈاکٹر نے اس کے قریب بیٹھ کر اپنایا سے پوچھا گا، جواب نہیں دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جب سے ہوش میں آئی ہے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ نرس اسے اس کمزور وجود کی حالت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ او شاید پتہ نہیں اب یہ اور کتنے دن نہیں بولیں گے، ہم تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ڈاکٹر پریشانی سے اس وجود کو دیکھتے بول رہی تھی، کون ہے یہ مصباح؟ سعدیہ بیگم کا صبر جواب دے رہا تھا، پھر غور کری تبھی اس کمزور وجود میں جان محسوس ہوئی تھی۔ مصباح، اس کی زبان سے بھی نکلا تھا ڈاکٹر مصباح کو۔ تو توجہ دوبارہ اس وجود کی طرف گئی تھی۔ یہ بول رہی ہے، اٹس امیزنگ، 2 منتھ بعد آج یہ بول رہی ہے۔ ڈاکٹر مصباح خود بھی خوش ہو رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر مصباح نے سے پوچھا تھا۔ مصباح، اس وجود کو شاید اپنا نام یاد تھا۔ وہ تو تمہارا نام بھی مصباح ہے۔ ڈاکٹر مصباح نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک بار پھر وہ وجود خاموش ہو گیا تھا۔ کہاں رہتی ہو؟ کون ہے تم؟ ڈاکٹر کے نے اسے سوال کر رہی تھی، لیکن اس سے بیڈ پر پڑی مصباح کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، صرف خاموش تھی۔ شاید اس کی یادداشت آ چکی ہے، تبھی اس نے 2 منتھ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر مصباح کو اب اپنا شعور یقین میں بدلتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ شعور نے ایک بار پھر چھت پر ٹوٹنا شروع کر دیا۔ سعدیہ بالکل بنی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کچھ بتاؤ گی بھی مجھے؟ سعدیہ بیگم ایک طرح پھر بولی تھی۔ ہاں یہ سعدیہ بیگم، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج سے 2 منتھ پہلے اس لڑکی کو اس اسپتال میں لایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل درست نہیں تھی، اس کے پیٹ میں بچہ مر چکا تھا، لیکن اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ ہم نے وہ بچہ نکال دیا ہے۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو یہ چپ گئی ہے۔ ہم نے کافی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ خاموشی سے وہ چھت کو گھودتی رہی تھی۔ پھر ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، پر اب اسے ہوش آیا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن شاید اس کا نام مصباح ہے، یا پھر یہ مجھے پکار رہی تھی۔ کچھ کہہ نہیں سکتی میں۔ ڈاکٹر مصباح نے پریشانی سے ساری بات انہیں بتائی تھی۔ اور یہ تو بہت ہی برا ہوا اس کے ساتھ، اب پتہ نہیں یہ کب تک ٹھیک ہوگی۔ سعدیہ بیگم نے افسوس سے کہا تھا، ہاں خدا ہی جانتا ہے، لیکن اسپتال کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کو ادھر نہیں رکھ سکتے، اس لیے اب اسے کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر مصباح کے لہجے میں افسوس تھا۔ تبھی سعدیہ بیگم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں مصباح کو گھر لے کے جا سکتی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بے سہارا کو سہارا دیں؟ ڈاکٹر مصباح خوشی سے بولی تھی، ہاں مجھے اس معصوم لڑکی پر بہت ترس آ رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ ڈھل جائے، اس لیے اسے اپنے سالے کو جانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے کہا، اور اس سے اس طرح ساری فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد مصباح سعدیہ بیگم کے گھر آ گئی تھی۔ کچھ دن پہلے تو مصباح صرف چھت کو گھودتی رہی، خود کی پہچان تلاش کرتی رہی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سعدیہ زبیہ نے اسے اس زندگی سے نکال دیا تھا اور وہ ایک نارمل زندگی کی طرف آ گئی تھی۔ ماما طلحہ کے پاپا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ زاویہ پریشانی میں گھر میں داخلہ تھا، کہیں الفاظ زبیہ کے کانوں سے بھی ٹکرائے تھے۔ وہ تڑپ کر باہر نکلی تھی، کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی سے باہر نکلی تھی، ماما ان کا کوئی بزنس سیٹ اپ نہیں ہے اور بالکل ہی کنگال ہیں، یہ تو بس ان کی سازش تھی کہ ہم سے رشتہ کر کے زبیہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کر دیں اور ساری زندگی عیش کریں۔ زاویہ اسے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، زبیہ کو بھی سننا قیامت سے کم نہ تھا۔ او مائی گاڈ، شکر ہے شادی سے پہلے ان کی اصلیت پتہ چل گئی۔ سعدیہ بیگم شکر ادا کر رہی تھی اس بات سے انجان کہ ان کی بیٹی کیا دل کھلا چکی ہے۔ نہیں ماما ایسا نہیں کہیں، کچھ ایسے نہیں ہے، مجھے انہیں سے ہی شادی کرنی ہے۔ زبیہ روتی ہوئی ماں کے قدموں میں گری تھی، کیا ہو گیا تمہیں میری گڑیا؟ تمہارے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے جو اس کے لیے رو رہی ہو؟ زاویہ نے اٹھا کے اسے گلے لگایا تھا، لیکن بھائی مجھے اس سے محبت ہے۔ زبیہ بھی رو رہی تھی، کتنی پاگل تھی وہ، کاش کہ مصباح کی بات مان لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ روتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، نہیں بیٹا وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اس لیے بھول جا رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے فیصلہ سنایا اور زبیہ روتی کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے ساری زندگی اپنی محبت کا ماتم بنانا تھا۔ احتشام آج سے جلدی گھر آ جانا، کن سے چٹاتے ناتے ہوئے ادھر کو کر رہی تھی، کیوں کہہ رہی کاش یہ خاص کرنے والی ہو جو میں جلدی آ جاؤں۔ احتشام نے سے آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا تھا، آج مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ کنزا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ اچھا کیا شاپنگ کرنی ہے تم نے؟ اس نے سوال کیا تھا، بس کرنی ہے نا، کچھ بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، پھر کچھ اپنے لیے، پھر آپ کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے۔ کنزا نے اس کے گلے میں باہر ڈالتے ہوئے پوری لسٹ بتائی تھی۔ اچھا جی، احتشام نے سے قریب کر لیا تھا، جی اور آپ جائیں۔ کنزا نے اسے پیچھے کیا اور خود واش روم میں چلی گئی۔ احتشام مسکراتا ہوا نکل گیا تھا۔ زبیہ کس بات کا ذوق منا رہی ہو تم؟ سعدیہ بیگم اسے ڈانٹ رہی تھی، جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، کل ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تمہارے کزن کی شادی ہے، مصباح کو بھی ساتھ لے جاؤ۔
ہاں مجھے کہیں نہیں جانا زبیر نے لاپرواہی سے کہا کیوں نہیں جانا یہ کب تک تم اس گھٹیا انسان کی جدائی کا شوق مناتی رہو گی ساتھ بیگم غصے سے مخاطب ہوئی کہ ماما مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی پلیز اب اس ٹاپک کو کلوز کر دیں زبیر کھڑی ہو گئی تھی میں چلی ہی جاتی ہوں بازار ہی بہتر ہوگا زبیر کہتی ہوئی چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی وہ کسی طرح بھی جان چھپانا چاہتی تھی اس لیے اس ٹاپک سے اس کے مجبوراً بازار جانے کے لیے تیار ہوگی مصباح کو ساریہ بیگم پہلے کیا آئی تھی اس کی تیاری کر لو پھر زبیر اور تم دونوں جا کر اپنی پسند کی ڈریس لے آؤ وہ بھی تیار ہو کر ادھر ہی آگے کہ چلے صوفیہ مصباح نے کچھ گوار مول میں پوچھا کہ جی چلے آتی صوفیہ وہ دونوں باہر نکل آئیں گے تھوڑی دیر میں وہ شاپنگ مال پہنچ چکی تھی جتنا ہے کہ شام اور مرزا پہلے سے موجود تھے اپنے خیالوں میں فون میں مصباح سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی احتشام وہ دیکھے مجھے وہ سوٹ بہت پسند آیا ہے ہم اس لڑکی سے سوٹ لے کر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کنسا احتشام کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ہی لے آئے تھے سنیں یہ سوٹ ہمیں دکھائیں کنسا آپ اس سے مخاطب تھے کہ تم سے مصباح نے سر اٹھایا اور کنسا احتشام کی نظر اس پر پڑی حیرت کا جھٹکا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا یہ لوگ دیکھنے مصباح ہر بات سے انجام میں سوٹ اس کو پکڑانے لگے تھے لیکن کنسا کو سوٹ کا ہوش کہاں تھا مصباح کنسا کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا تھا جی مصباح نے بھی جی کہا تھا مصباح تم زندہ ہو احتشام ایک دم سے قریب آ گیا تھا اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اس کی محبت اس کے سامنے تھی جس کی جدائی کا شوق وہ کتنے دن مناتا رہا تھا خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا رہا تھا جی مجھے کیا ہونا ہے اور آپ کون ہیں مصباح نے اجنبی لہجے میں پوچھا تھا مصباح تو مجھے پہچان نہیں رہی ہے احتشام حیران ہوا تھا جی میں آپ کو نہیں پہچانتی مصباح نے دوبارہ اسی لہجے میں کہا تھا مصباح میں تمہارا شوہر ہوں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مجھے لگا تم مر گئی ہو میں کتنے دن تمہاری یاد میں تڑپتا رہا بے چین رہا اور آج تم میرے سامنے ہو مصباح احتشام خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہا تھا زبیر بھی ادھر ہی آگے تھے کیا آپ ان کو جانتے ہیں زبیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ مصباح آپی کو اپنی پہچان مل جائے ہاں یہ میری بیوی ہے احتشام اسے فخر سے بتا رہا تھا مصباح خود حیرت میں ڈوبے کھڑی تھی اور کنسا کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے مانا کہ وہ بری لڑکی نہیں تھی لیکن اب اس کا مقام تھا اس مقام پر جب اسے بہت مشکل سے اپنی محبت ملی تھی اس کو کیسے کسی اور کو سونپ دیتی لیکن وہ مجبور تھی احتشام کی آنکھوں میں جو چمک اسے آج نظر آئی تھی وہ اپنے لیے کبھی نظر نہیں آئے گی واہ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی میری مما نے بہت کوشش کی تھی مصباح آپی کی پہچان ڈھونڈنے کی لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا میں بھی مما کو ہی خوشخبری سناتی ہوں صبح ساتھی بیگم کو کال ملانے لگی تو احتشام نے آگے بڑھ کر مصباح کو گلے لگا لیا مصباح کو ابھی بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی اسے احتشام کو دیکھ کر اپنے پن کا احساس ہوا تھا کنسا کھڑی ہوئی ضبط سے کھڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر میں ہی سادہ بیگم زالیہ کے ساتھ شاپنگ مال آ گئی تھی وہ بھی وہیں ایک سائڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اسے عظیم عورت کا شکریہ ادا کرے جس نے نجلا کو اس وقت سہارا دیا جب اسے سہارے کی ضرورت تھی سعدیہ بیگم بھی بہت خوش تھی آخر کو ان کی یہ ذمہ داری پوری ہو گئی تھی اگر خوش نہیں تھے تو دو انسان خوش نہیں تھے کنسا جس کا شوہر اب بڑھ چکا تھا اور دوسرا زالیہ جس کی محبت سے دور ہو رہی تھی اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی لیکن وہ ضبط کر کے کھڑا ہوا تھا سعدیہ بیگم نے خوشی خوشی مصباح کو احتشام کے ساتھ رخصت کیا تھا مصباح کی طرف پھر سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی احتشام ہوا میں اڑا تھا وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ کوئی اور وجود بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے بالکل پرواہ نہیں کرا کلثوم بیگم نے مصباح کو دیکھ کر اپنے پہلے والے انداز سے اسے ناگواری سے دیکھا اور اپنے روم میں چلی گئی تھی رضا صاحب مصباح کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے لیکن بچے اس کو بھول چکے تھے وہ کنسا کو ہی اپنی ماں سمجھتے تھے کہ شام میں ان کو آگے بلایا تھا کہ اپنی مما سے ملے ان سے مل تو رہے تھے لیکن پھر پلٹ کر کنسا کا دوپٹہ پکڑ لیا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا سب مصباح تم فکر مت کرو احتشام نے اس کے چہرے پر بچوں کی وجہ سے پریشانی دیکھی تو تسلی دی تھی مصباح نے سر ہلا دیا اور مسکرا پڑی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اب تو اسے اس کی پہچان مل گئی تھی احتشام اس کو اپنی اور اس کی شادی کی پکس دکھانے لگا پھر بچوں کے ساتھ اس کی پکس اسے دکھا رہا تھا مصباح کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ کنسا بچوں کو لے کے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اب وہ دونوں اکیلے تھے احتشام نے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا مصباح کی شرما رہی تھی راہ جیسے تیسے کٹ گئی تھی دوسرے دن بھی احتشام نے کنسا کو نہیں بلایا تھا ایک دفعہ پھر سے کنسا اکیلی ہو گئی تھی احتشام اپنا سارا ٹائم مصباح کے ساتھ گزار رہا تھا اس نے مصباح کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے ایک ہفتہ گزر گیا تھا مصباح کو تھوڑا بہت یاد آنے لگا تھا لیکن اتنا واضح یاد نہیں آیا تھا کچھ بھی کنسا بچوں کو ٹائم دیتی ہے پھر باقی کا ٹائم رونے میں گزار دیتی ہے ایک دفعہ پھر اس کی محبت اس سے دور ہو گئی تھی کیا ہوا بیٹی ادھر کیوں بیٹھی ہے رضا صاحب نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تھا کچھ نہیں انکل بس ایسے ہی ادھر ہی بیٹھی ہوں کنسا نے اپنے سے آنسو چھپانے کی کوشش کی تھی بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہیں احتشام کی وجہ سے پریشان ہو اس نے مصباح کے آنے کے بعد تم سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا رضا صاحب تو کب سے ہی سب دیکھ رہے تھے آ کر بول بیٹھے تھے اس بات کی انہیں اس بات کو خوشی تھی کہ مصباح زندہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ احتشام کنسا کو بول جائے کنسا نے مزید زیادہ رونا شروع کر دیا رضا صاحب کے لیے صبر برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا اسی وقت احتشام کے روم میں پہنچے تھے پاپا خیریت آپ ادھر مجھے بلایا ہوتا ہے احتشام نے ان کو دیکھ کر کہا تھا ہاں خیریت ہی ہے میں نے سوچا تم بہت ہی سی باتیں بھول جاتے ہو تو چلو میں ہی آ کے یاد دلا دوں کہ کنسا بھی تمہاری بیوی ہے اس وقت اس نے تمہارا ساتھ دیا جب تم اکیلے تھے ٹوٹ گئے تھے تو آج مصباح کے واپس آنے پر تم اسے بھول گئے ہو احتشام شرمندہ ہو رہا تھا مصباح پر ایک بم پھوٹا تھا اسے تو احتشام نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کنسا سے شادی کر چکا ہے احتشام تم نے شادی کر لی ہے اس بار ہوتی ہوئی سے پوچھ رہی تھی احتشام سر جھکا کر رہا تھا کیا جواب دیتا ہے اسے کہ اس سے محبت کا دعوے کرنے والا آج کسی اور کی محبت کا بھی دم بھرتا تھا احتشام بولو کچھ مصباح کے آنسو میں مزید زبان کے آگے تو بیٹا یہ کیا بتایا تھا میں بتا دیتا ہوں تمہارے جانے کے بعد یہ بہت ٹوٹ گیا تھا تمہارا سوگ اس سے
تمہارا شوق اس نے بہت منایا لیکن آخر میں نے اسے مجبور کیا کہ دوسری شادی کر لے، وہ بھی اس بچوں کی خاطر، اس لیے اس نے شادی کر لی۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کنزا نے تمہارے بچوں کو ماں کا پیار دیا ہے اور اب کچھ حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ہوئے تھے جو اب پھر سے خراب ہو گئے ہیں۔ دیکھو تم بھی اس گھر کی بہو ہو لیکن کنزا بھی اس گھر کی بہو ہے، تو اس لیے تم دونوں کا ہی حق ہے احتشام پر، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہیں یہ بیوی کا درجہ دے رہا ہے اور اس سے بلانا تک پسند نہیں کرے گا۔ رضا صاحب کی باتیں مصباح کے دل پر اثر کر رہی تھی، وہ فوراً سے روم سے نکل کے کنزا کے پاس گئی تھی۔ کنزا پلیز مجھے معاف کر دو، میں نہیں کرتی غلط ہوں، مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں کیوں واپس آ گئی؟ تم لوگ کی ہستی بستی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ مصباح روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی تھی، کنزا نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں، کہو تم ہم سب مل کر رہیں گے اور بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ کنزا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ احتشام اور رضا صاحب بھی وہیں آ گئے تو سب نے مل کر عہد کیا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ احتشام نے کنزا سے معافی مانگی اور کنزا کو ایک دفعہ پھر اپنی محبت واپس مل گئی تھی۔ سعدیہ بیگم گاؤں میں ہی زوبیہ کا رشتہ طے کر کے آ گئی تھی، لیکن سعدیہ اور مصباح کو بھول نہیں پایا تھا۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکی تو میں کسی اور کی بھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی محبت جنون میں بدل گئی تھی۔ اس نے پسٹل اٹھایا، مصباح کے گھر کی طرف وہ چل پڑا تھا۔ مصباح اور کنزا کچن میں کام کرتے فارغ تھے، بیٹھی باتیں کر رہے تھے جب سعدیہ وہاں داخل ہوا تھا۔ ارے سعدیہ آپ ادھر کیسے؟ مصباح خوش اخلاقی سے آگے بڑھی تھی، تبھی ایک فائر کی آواز آئی تھی۔ کنزا ایک دم سے اٹھی، مصباح کے دل میں گولی لگی تھی، وہ خون میں لت پت زمین پہ گر پڑی تھی۔ مصباح کنزا اس کے پاس بیٹھ کے اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کنزا وہیں سے بیٹھ کے چلائی تھی، تبھی سعدیہ نے خود کو بھی گولی مار دی تو مصباح کے ساتھ بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا، گھر میں ایک کہرام مچ چکا تھا۔ احتشام بھی واپس آ گیا تھا، پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی، ایک دفعہ پھر مصباح سے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ایک لمبی اذیت میں مبتلا کر کے سب روئے تھے۔ سعدیہ بیگم نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی، اپنی اولاد جس کے سہارے وہ جی رہی تھی۔ اس طرح سعدیہ کو درد دے کر خود اپنی نیند سو گیا تھا۔ احتشام میں ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ گیا تھا، وہی خاموشی اس کی زندگی میں پھر سے ایک دفعہ آ گئی تھی۔ کنزا سے بہت ٹائم دیتی تھی لیکن وہ پھر کبھی ہنس نہیں پاتا تھا۔ ایک ننھی سی کلی ان کے آنگن میں اتری تھی اور ایک دفعہ پھر احتشام مسکرایا تھا۔ کیا نام رکھنا ہے اپنی بیٹی کا؟ کنزا نے اس کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مصباح۔ مصباح نام رکھوں گا میں اپنی بیٹی کا، احتشام نے مسکرا کر کہا تھا۔ کنزا نے بھی مسکرا کر حامی بھر لی۔ 20 سال گزر چکے تھے مصباح کو ہم سے دور ہوئے، آج رمشا بھی اپنے گھر کی ہو رہی ہے لیکن آج بھی مصباح کہیں نہ کہیں ہمارے آس پاس موجود ہے۔ کنزا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مصباح کے بچوں کو اپنا بچے سمجھ کر ان کی تربیت کی۔ احتشام آج بہت خوش تھا، اس کی بیٹی اپنے گھر کی ہو رہی تھی، اس نے کنزا کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کر کے آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں؟ کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے تم رونے لگی ہو، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا یار، احتشام نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر اور کیا مقصد تھا؟ کنزا نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ کوئی بھی مقصد نہیں تھا، بس کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم چاہ کر بھی ان کو خود سے دور نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی پیار کرنے والا اور سنبھالنے والا ساتھ مل جائے تو پھر اس درد کی چبھن کم محسوس ہوتی ہے، اور تم وہی پیار کرنے والی ساتھی ہے۔ آئی لو یو کنزا، مائی وائف، مائی لائف، احتشام نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو مائی سویٹ ہسبینڈ، کنزا نے بھی کہا۔ اس طرح زندگی کے درد میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے پن کا احساس زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، کا ناول کا نام ہے کچھ ویسے بھی، رائٹر ہے شگفتہ نواز۔ تو چلیں تھوڑا سا ناول کے اوپر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات کہ اس میں مجھے ایک چیز بہت بری لگی، رائٹر نے ویسے اپنی مرضی سے لکھا ہے، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، جو میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے اچھا نہیں لکھا، انہوں نے اپنے مائنڈ کے مطابق لکھا، لیکن میں ان کو ایک بات یہ کلیئر کرنی چاہیے تھی کہ احتشام جو تھا وہ اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ اس طرح کا تھا، لیکن جو مصباح تھی وہ اپر کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ اس طرح کی ڈریسنگ وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں نے کہا کہ یہ ڈریس پہنو، اور پھر بعد میں اس کی ماں نے زور زبردستی کی تو اسے وہی ڈریس پہن کے آنا پڑا، اسے پارٹیز میں لے کے جاتا تھا، یہ سب کچھ اسے بتانا چاہیے تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ کسی بھی شوہر، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو چاہے جتنا مرضی وہ اوپن مائنڈیڈ ہو، جتنا مرضی آزاد خیال ہو، لیکن اس معاملے میں اس کی غیرت جاگتی ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، چاہے وہ بیوی اس کی پسند کی ہو یا نہ بھی ہو، لیکن اس معاملے میں اس کی غیرت ضرور جاگتی ہے، اور یہ پاکستانی مردوں میں تو یہ چیز پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ رائٹر کو یہ چیز سے لازمی بتانی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ناول میں اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ برا ہوا ہے تو وہ مصباح ہے، اور لاسٹ میں اسے مار دیا۔ مطلب اگر وہ دونوں بیویاں اس کے پاس رہتی جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو دونوں سکون کی زندگی گزارتی، اسے مارنا ضروری نہیں تھا۔ میرا نہیں خیال کہ رائٹر کو چاہیے تھا کہ اسے نہ مارتی، مصباح کو نہ مارتی، کیونکہ اس نے اتنا کچھ برداشت کیا، اور جو اس کی ماں تھی احتشام کی، نہ تو اس نے مصباح سے معافی مانگی، نہ ہی اس نے دوبارہ وہ دکھایا کہ اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سارا کچھ کیا ذرا اس کا ہی تھا۔
کچھ اس کا پتا نہیں چلا اور فہیم جس نے وہ سارا کچھ غلط کیا تصویریں ایڈٹ کی سارا کچھ کیا اس کا بھی کچھ پتا نہیں چلا اور ابھی مجھے یہی پوائنٹ پہ کچھ یاد آیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصباح کو مارنا نہیں چاہیے تھا اس لڑکی نے اتنا کچھ برداشت کیا آخر اسے بھی تو خوشی ملنی چاہیے تھی نا لیکن نہیں اسے مار دیا باقی رائٹر نے لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا اپنے مطابق لکھا ہوگا تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے امید کرتی ہوں تو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ